علامہ ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور یہ تقریباً 800 سال سے پہلے لکھی گئی ہے، 800 سال سے پہلے لکھی گئی ہے، کیونکہ 630 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اب 1445 چل رہا ہے۔ اور دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے اسد الغابہ، نہیں معاف کرنا، یہ جو کتاب ہے 463 میں ان کا انتقال ہوا ہے، علامہ ابن عبد البر کا 463 میں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 سال تقریباً ہو گئے، 1000 سال۔ اور دوسری کتاب ہے اسد الغابہ۔ یہ اسد الغابہ جو ہے یہ علامہ محمد بن محمد شیبانی، اور مشہور ہے ابن اثیر کے نام سے، ابن اثیر جزری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جو وصال ہوا ہے وہ 630 میں ہوا ہے، وہ 630 میں ہوا ہے، تو انہوں نے اسد الغابہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ میں فائدے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، دیکھو ان کا نام ہے محمد بن محمد، یعنی اپنا نام بھی محمد ہے، والد کا نام بھی محمد ہے، اور اس طرح کے سینکڑوں نام ہیں۔ میں پڑھاتے ہوئے نشاندہی کرتا رہتا ہوں اور طلباء کو بتاتے رہتا ہوں، اسے نوٹ کر لو، یعنی جو نام بیٹے کا ہے وہی نام باپ کا ہے، سینکڑوں نام ہیں۔ اب علم دین سے جہالت کی وجہ سے اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام اپنے نام پر رکھ لے تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، ابے بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جو اپنا نام ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ سب جہالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ حالانکہ جو ہمارے بڑے اکابرین گزرے ہیں، جو تقویٰ میں آگے ہیں، علم میں آگے ہیں، عمل میں آگے ہیں، ان کے ہاں سینکڑوں نام ایسے ملتے ہیں کہ جو نام باپ کا ہے وہی نام بیٹے کا ہے، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو دادا کا نام ہے وہ باپ کا نام ہے، وہی پوتے کا نام ہے، اس طرح کے بھی ہیں۔ تو بہرحال تیسری کتاب ہے، تیسری کتاب کا نام ہے الاصابہ، اور وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور ان کا وصال ہوا ہے 852 میں، 800، یہ بھی تقریباً 600 سال پہلے کی۔ تو اب آپ دیکھیں یہ 3 کتابیں مشہور ہیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسد الغابہ کا ہے۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جن کا سن وصال وفات کا سال وہ 630 ہجری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ بلال کیا بے وفائی ہے، تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئے، تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ وہ شام چلے گئے تو اور وہیں تھے۔ یہ خواب دیکھا، جب بیدار ہوئے تو ظاہر ہے کہ تڑپ گئے، اور رخت سفر باندھا اور شام سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے لپٹ گئے، زار و قطار رونے لگے،
جب پتہ چلا اہل مدینہ کو تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے، اور جب دیکھا ان دونوں شہزادوں کو، حضرت بلال نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کو بوسے دیے، تو ان دونوں نے عرض کی کہ آپ اذان دیں۔ تو ان دونوں کے کہنے پر ہمت نہیں تھی اذان دینے کی، کیونکہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو حضور موجود ہے۔ تو ان شہزادوں کے کہنے پر آپ نے اذان دی، اور جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو مدینے میں ارتعاش پیدا ہو گیا، یعنی ایک زلزلے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اور اس میں اضافہ ہو گیا، اور جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو خواتین بھی گھروں سے باہر آ گئیں اور گریہ طاری ہو گیا، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس طرح سے آپ نے اذان دی اور زیارت سے مشرف ہو کر اذان دے کر پھر آپ شام چلے، کیونکہ وہاں رہنا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ہر آدمی ایک طبیعت کا نہیں ہوتا، اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ یہاں پر عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ بات تو خواب کی ہے، لیکن کسی نے اس کا رد نہیں کیا ہے، کسی نے اس کی تردید نہیں کی، اور اس میں یہ پتہ چلا کہ قبر کی زیارت کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ کی حدیث پاک ہے جو بالکل واضح ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، فزوروہا، پس اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے مطلق حکم دے دیا کہ اب تم قبروں کی زیارت کرو، تو ان قبروں میں سب سے افضل اور اعلیٰ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس کی زیارت کرنا منع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زیارت کرنا منع ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ کی قبر کی زیارت کی تو شان یہ ہے کہ خود آپ نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال اور واجب ہو گئی۔ یہ تو آپ کی قبر انور کی زیارت کی فضیلت ہے، اور یہیں سے یہ بات پتہ چلی کہ جب آپ کی قبر انور کی زیارت سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو وہ مقدس جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی جنہوں نے قبر کی نہیں صاحب قبر کی زیارت کی ہے، تو ان کی فضیلت اور ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور پھر آپ بیداری میں وہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، تو لوگوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جناب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب جائیں تو مسجد نبوی کی نیت کریں، قبر انور کی نیت نہ کریں۔ اور یہاں پر ایک صحابی وہ قبر انور کی نیت سے آ رہے ہیں شام سے مدینہ منورہ، تو فہم صحابی بڑا ہوگا یا تمہارا سوچنا بڑا ہوگا؟ تمہارا فہم بڑا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ فہم صحابی بڑھ چڑھ کر ہے، تو یہ کوئی مطلب ناجائز نہیں ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ
مکہ مکرمہ سے حاجی مدینہ منورہ جاتے ہیں، تم بات کرتے ہو کہ مسجد نبوی کی نیت کرو، تو یہاں نماز کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے مکہ مکرمہ میں، اور مسجد نبوی میں ایک قول کے مطابق 50,000 ہے، ایک قول کے مطابق 50,000 ہے۔ تو کیا بے وقوف آدمی ہے جو 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر جو ہے 50,000 کی طرف جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا بات مسجد نبوی کی نہیں ہے، بلکہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی ہے، جس کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ ورنہ کوئی بے وقوف آدمی ہوگا جو 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر 50,000 کی طرف جائے گا، یہ مسئلہ ہی اور ہے۔ لہذا عقل سے کام لینا چاہیے۔ اہل محبت ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔